السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست کی جو حدیث ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا اسلام لانے سے، حج کرنے سے اور ہجرت کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں تو کون سے ہوتے ہیں اور کون سے نہیں ہوتے؟ مختصر حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چونکہ اس حدیث کا تعلق تقریباً ہر حدیث کی طرح ہماری عملی زندگی سے ہے، تو اس لیے اس حدیث کا انتخاب کیا کہ آپ کے سامنے اس حدیث اور اس حدیث کے اثرات کو اور اس کی تطبیق کو رکھا جائے، اور جو کچھ غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہم عمل کرنے والے بنیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ لما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو میرے دل میں اتار دیا، رکھ دیا۔ بعض یہاں ترجمہ کرتے ہیں، جیسے میرے سامنے معارف الحدیث پڑھی ہوئی ہے اور حضرت نے اس کا ترجمہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کا خیال میرے دل میں ڈالا، مجھے مزہ نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں بالکل جو لفظ کے مطابق ہے ترجمہ وہی ہو تو ترجمے کا حق ادا ہو رہا، حق تبھی ادا ہوتا ہے۔ یہاں اس صورت میں کہا لما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو میرے دل میں ڈال دیا، رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ جب اسلام کی حقیقت، اس کی حقانیت، پھر اس کی محبت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں رکھ دی، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقیقت مجھ پر عیاں کر دی اور اسلام کو میرے دل میں رکھ دیا، تو دل میں جگہ کون سی باتی ہے؟ جس کی حقیقت سمجھ آ جائے۔ سمجھ آئی؟ جب بندہ حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو پھر حقیقت سے، وہ حقیقت جو سچائی پر مبنی ہو، پھر وہ اسے محبت ہونے لگتی ہے اس حقیقت سے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو میرے دل میں رکھ دیا، یعنی اسلام کی حقیقت میرے دل میں اتر گئی۔ جب حقیقت اتر گئی تو پھر محبت بھی اتر گئی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقلت، میں نے عرض کیا، ابسط یمینک، یا رسول اللہ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیے، اللہ اکبر، تاکہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں۔ فبسط یمینہ، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک آگے بڑھا دیا۔ فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا پیچھے۔ یہ ہے عربوں کا جو بے تکلف انداز ہے آپس کا، یہ وہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ عمر بن عاص جب کی درخواست پہ حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ فقال، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لک یا عمر، عمر کیا ہوا؟ قلت، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے گزارش کی، میں نے عرض کیا، اردت ان اشترط، اللہ اکبر، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، میری ایک شرط ہے یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال تشترط ماذا، کون سی شرط لگانا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ قلت، میں نے عرض کیا، ان یغفر لی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیا جائے، میری جو پچھلی خطائیں ہیں نا اس کی بخشش کر دی جائے، ان یغفر لی، مجھے معاف کر دیا جائے، میری خطائیں بخش دی جائیں مجھے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما علمت یا عمر، اے عمر تم جانتے نہیں ہو، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اللہ اکبر، اسلام اپنے پہلے کے تمام گناہوں کو منہدم کر کے رکھ دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے۔ یعنی جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام پہلے تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا،
آپ نے دو چیزیں مزید ذکر کر دیں، ٹھیک ہے، وہ تو کیا کہتے ہیں اسلام قبول کرنے آئے تھے، آپ نے مزید بھی ایک دو چیزیں ذکر کر دیں جو اسلام کے اعمال میں ہیں اور اسلام کے ساتھ ان کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ہجرت کا ذکر کیا، پھر اس دور میں اسلام قبول کرے بندہ مشکلات تو آتی تھیں، تو آپ نے اسپیشل ہجرت کا ذکر کیا کہ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت بھی ایسا عمل ہے کہ ہجرت اپنے سے پہلے کی تمام گناہوں کو ڈھا کے رکھ دیتی ہے۔ ہجرت سے پہلے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں ہجرت کی برکت سے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج بھی اتنا بڑھیا عمل ہے اللہ کے ہاں کہ حج سے پہلے کے جتنے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں حج ان تمام گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے جی حدیث۔ مختصر سی نشست، اس لیے اس کی مختصر سی میں تشریح کرتا ہوں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک انسان نے لوگوں کے کروڑوں روپے دینے فوراً اسلام قبول کر لیتا ہے، تو کیا اس کے کروڑوں روپے جو اس نے دینے معاف ہو جائیں گے؟ ایک انسان نے لاکھوں ڈالر چرا لیے، ملک کو دیوالیہ کر دیا، فوراً حج شریف پہ چلا گیا، اب اسے نیب نہ پکڑے کیونکہ حج کی وجہ سے اس کے سارے مالی حقوق معاف ہو گئے؟ نہیں بھئی، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح عام انسانی محاورات میں بھی ہے، بلکہ انسانی محاورات کیا انسان جو آئین بناتا ہے نا، اس کی بھی مختلف دفعات کے اندر بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، تخصیص، تعمیم، سارا کچھ قانون دان اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یہ محاورات کی گفتگو ہوتی ہے۔ اسی طرح احادیث بھی محاورات پر مبنی ہیں۔ یہ حدیث مجمل ہے، جب یہ حدیث مختصر حدیث ہے، اس کے اندر اجمال ہے، تو اس اجمال والی حدیث جو مختصر حدیث ہے، اس کی وضاحت جو واضح حدیثیں ان کی روشنی میں کی جائے گی، یعنی اجمال کو تفصیل کی طرف لٹا دیا جائے گا، مجمل کو مفصل کی طرف لٹا دیا جائے گا۔ جو مجمل کلام ہے مختصر، اس کی تشریح جو واضح کلام پہلے سے موجود ہے اس کی روشنی میں کی جائے گی۔ یعنی اللہ کے نبی نے یا مختصر کلام فرمایا تو حقوق اللہ کے متعلق، حقوق العباد کے متعلق، ذمہ داریوں کے متعلق، جو لین دین کے معاملات ہیں ان کے متعلق نبی علیہ السلام کے مفصل واضح فرامین ارشادات موجود ہیں۔ ان واضح ارشادات کی روشنی میں اس حدیث کی تشریح کی جائے گی کہ اسلام لانے سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کون سے نہیں ہوتے، ہجرت کرنے سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کون سے نہیں ہوتے، اور حج کرنے سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کون سے نہیں ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ مجھے کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، آج الحاد کا دور ہے، شکوک و شبہات کا دور ہے، خواہشات نفسانی کا دور ہے، تو کوئی لفظ کو لے کے بیٹھ جائے کہ مولوی صاحب تو اپنی تشریح کرنے بیٹھ گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیے اسلام سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہجرت اور ہم حج سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتے، اس سے پہلے مجھے یہ تمہید باندھنی پڑی تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آج ہم یہ تمہید باندھنے پہ مجبور ہو گئے، یہ کوئی ہم اپنے سے تمہید باندھ نہیں رہے، یہ احادیث رسول کی تشریح کے باقاعدہ اصول ہیں، اور یہ اصول بھی بڑے انڈرسٹوڈ اور لاجیکل ہیں۔ ایک کلام ہوتا ہے واضح کلام، ٹھیک، اور پھر ایک ہوتا ہے مختصر کلام۔ مختصر کلام جو ہے اس واضح کلام سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ایک مضمون بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے، وہی مضمون کسی جگہ انتہائی اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ دنیا کے معاملات کو لیتا ہوں تو آپ دنیا کے معاملات میں کیا کریں گے؟ سمجھے ایک بہت بڑا ادیب ہے، اس نے کسی عنوان پہ بہت بڑا مضمون لکھ دیا، بہت بڑی کتاب لکھ دی، لیکن اسی عنوان کے اوپر اس نے 2 جملے بھی کہے ہیں، 10 جملے بھی کہے ہیں، 4 جملے بھی کہے ہیں، ٹھیک ہے، ادیب ایک ہی ہے، ایک ہی عنوان پہ اس کی 100 صفحات کی کتاب ہے اور اسی عنوان پہ اس کے 10 جملے بھی ہیں، تو لامل ان 10 جملوں کی تشریح آپ کس کی روشنی میں کریں گے؟ اس کی کتاب کی روشنی میں کریں گے جو 100 صفحات پہ مشتمل ہے، کیونکہ مضمون ایک ہے اور مضمون کو لکھنے والا بھی ایک ہے۔ آپ کہیں گے یہ اس کا تفصیلی مضمون ہے۔ اب اس بندے نے، اس دانشور نے، اس ادیب نے، اس صحافی نے، اس مضمون نگار نے
اپنا جو مفصل مضمون ہے اس کو اس نے دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے 4 لائنوں میں بھی کہہ دیا ہے، لیکن ہم 4 لائنوں کی تشریح اس کے مفصل مضمون کی روشنی میں کریں گے۔ کتنی انڈرسٹوڈ بات ہے، سمجھ آتی ہے نا؟ تو بس بھائی اللہ کے بندو، یہ جب آپ کو دنیا کے معاملات میں سمجھ آتی ہے تو پھر آپ کو دین کے معاملات میں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہوئے، اسلام کی تعلیمات سے سرفراز کرتے ہوئے بسا اوقات آپ تفصیلی کلام کرتے تھے، اور اسی تفصیلی کلام کو بعض اوقات مجمل طور پہ اجمالی طور پہ مختصر طور پہ بیان بھی کر دیتے تھے۔ تو لامالا بعد کے محدثین نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اس مختصر کلام کی تشریح جو مطول کلام ہے، واضح اور تفصیلی کلام ہے آپ کا، اس کی روشنی میں کی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، یہ کوئی اللاجیکل بات نہیں ہے، بالکل عقلی اصول کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسلام سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کون سے نہیں ہوتے، ہجرت اور حج سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کون سے نہیں ہوتے ہیں۔ شراح نے دیگر تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تشریحات کی ہیں، ان میں تھوڑا بہت جزوی اختلاف بھی موجود ہے، کیونکہ احادیث کو سمجھنا یہ بھی تو ایک اجتہاد ہے جس کو ہم اجتہاد بیانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بھی القاء کی ایک بات، وہ انتہائی مختصر بھی ہے، اور گویا آپ میتھمیٹیکل فارمولہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو ذالکما مما علمنی ربی، تو میں اپنی افادات بھی لکھ دیتا ہوں تھوڑا بہت، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی افادات جمع کر کے شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ بعد والے اگر میں زندہ نہ رہوں تو بعد والے میری ریکارڈنگ کو دیکھ کے جہاں میرے نام سے افادات موجود ہیں ان کو الگ کر لیں، یہ میری خواہش ہے۔ تو یہاں بھی میں اپنا آپ کو افادہ بتا دیتا ہوں کہ بھائی اسلام، ہجرت اور حج سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کون سے نہیں ہوتے ہیں۔ محدثین نے اس میں بڑی تشریحات کی ہیں، بسا اوقات ان تشریحات کو عوامی سطح پر سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھ آئی؟ اس کے اندر ایکسیپشنل باتیں ہوتی ہیں، اور اس کو علمی سطح پر سمجھنا شاید آسان ہو اور علماء کو سمجھانا شاید آسان ہو، لیکن عوامی سطح پر لا کے اس کو سمجھانا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک بات سمجھانے کے لیے ایک میتھمیٹیکل فارمولے کی شکل میں آ جائے اور وہ احادیث کے خلاف بھی نہ ہو بلکہ احادیث کی روشنی میں ہو، اور پھر عوامی سطح پر بھی ہو، تو پھر مزہ آتا ہے سمجھاتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے، پھر اس حدیث کی شرح کا مطالعہ کرتے ہوئے جو بات مجھے القاء کی، الہام کی، ذالکما مما علمنی ربی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے، وہ گناہ جو توبے سے معاف ہو جاتے ہیں یا توبے کے بغیر بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں، جیسے گناہ صغائر جو توبے سے معاف ہوتے ہیں، جیسے بہت سے گناہ کبائر، تو وہ گناہ جو توبے سے معاف ہوتے ہیں یا توبے کے بغیر معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسلام لانے سے سارے معاف ہو جائیں گے، صرف توبے سے معاف ہوتے ہوں یا بغیر توبے کو کسی اچھے نیک عمل کی وجہ سے معاف ہوتے ہوں، وہ اسلام لانے کی وجہ سے سارے معاف ہو جائیں گے، چاہے ان گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اللہ کے حقوق سے ہو، یا حقوق العباد سے ہو، بندوں کے حقوق سے ہو، ٹھیک۔ لیکن وہ گناہ جو صرف توبے سے معاف نہیں ہوتے، بغیر توبے کی بھی معاف نہیں ہوتے ہیں، وہ کبیرہ گناہ، وہ گناہ جو توبے سے بھی معاف نہیں ہوتے بلکہ ادائیگی سے معاف ہوتے ہیں، ادائیگی کرنے سے معاف ہوتے ہیں، تو وہ اسلام لانے سے معاف نہیں ہوں گے، وہ حج کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، وہ ہجرت کرنے سے معاف نہیں ہوں گے۔ اسلام لانے کے بعد بھی ادائیگی کرنی ہوگی، حج کرنے کے بعد بھی ادائیگی کرنی ہوگی، ٹھیک، اور ہجرت کرنے کے بعد بھی ان کی ادائیگی کرنی ہوگی، چاہے ان گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، یعنی وہ گناہ جو ادائیگی سے معاف ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی ادائیگی کرنی ہے ان گناہوں کے بدلے میں، ٹھیک ہے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، جب تک ادائیگی نہیں کریں گے معافی نہیں ہوگی، اسلام لانے سے بھی معاف نہیں ہوں گے، ہجرت کرنے سے بھی معاف نہیں ہوں گے، اور حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوں گے، ٹھیک۔ مثال کے طور پر ترتیب سے ہی لے لیتے ہیں، اسلام میں ایک شخص اسلام قبول کر لیتا، ٹھیک ہے، اب کیا کہتے ہیں، اس نے لوگوں کو گالیاں بھی دی ہیں، ٹھیک ہے،
اور اپنی یعنی آنکھوں کی خیانت بھی کی ہے، زنا بھی کیا ہے، زنا بھی کیا ہے، بدکاریاں کی ہیں، شراب پی ہے، بڑے بڑے گناہ کی ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ اسلام لے آتا ہے، تو اسلام لانے سے اس کی یہ ساری بدکاریاں، اس کی شراب خوری معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہاں کوئی ادائیگی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسلام لانے سے پہلے اس نے کسی کے پیسے چرائے ہیں، تو اسلام لانے سے وہ چرائے ہوئے پیسے اسے معاف نہیں ہو جائیں گے، اس کو دینے پڑیں گے۔ اسلام لانے سے پہلے اس نے ڈکیتی کی تھی اور کسی کے گھر سے سونا چاندی چرایا تھا، دینا ہوگا۔ اسلام لانے سے پہلے اس نے کسی کا قرضہ دینا تھا، تو اسلام لانے کے بعد قرضہ معاف نہیں ہوگا، قرضہ دینا پڑے گا، کیونکہ یہ ادائیگی ہے۔ یعنی وہ تمام چیزیں جس کا تعلق ادائیگی سے ہے وہ اسلام لانے سے معاف نہیں ہوں گی، اور وہ تمام چیزیں جس کا تعلق صرف توبے سے ہے کہ وہ توبے سے معاف ہوتی ہیں، بغیر توبے سے بھی معاف ہو جاتی ہیں، تو وہ اسلام لانے سے ساری معاف ہو جائیں گی، چاہے جتنا بڑا مرضی گناہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں صرف یہ نہیں کہ گناہ صغیرہ معاف ہوں گے، گناہ کبیرہ نہیں ہوں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر علماء ہیں، علماء اس حدیث کی انشاءاللہ تشریح میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کتنا درد سر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس حدیث کے الفاظ کو بھی تو سامنے رکھنا ہے نا، یہدم ما کان قبلہ، اس کے اندر جو شان ہے اس کو بھی تو سامنے رکھنا ہے، خود جو اسلام کا لانے کا عمل ہے اس کو بھی تو سامنے رکھنا ہے، خود جو ہجرت کتنی بڑی قربانی اس کو بھی تو سامنے رکھنا ہے، جو خود حج اتنا بڑا عمل ہے جس میں اللہ کی کبریائی کا قدم قدم پر اعلان ہوتا ہے، اس کو بھی تو خیال رکھنا ہے۔ اس لیے صغائر کبائر کی تقسیم نہیں کرنی چاہیے، صغائر کبائر دونوں معاف ہوتے ہیں اگر وہ توبے سے معاف ہونے والے گناہ چاہے صغائر ہوں چاہے کبائر ہوں۔ صغائر تو بغیر توبے بھی کی معاف ہو جاتے ہیں، کبائر بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے، یعنی وہ تمام گناہ جو صرف توبے سے معاف ہو جاتے ہوں یا بغیر توبے کے بھی اللہ معاف کر دیتے ہوں تو وہ اسلام لانے سے معاف ہو جائیں گے۔ لیکن وہ گناہ جہاں اس گناہ کے بدلے میں ادائیگی کرنی پڑے تو اسلام لانے سے وہ معاف نہیں ہوں گے، قرض ہوگا ادا کرنا پڑے گا، ڈکیتی کی ہے تو اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی، چوری کی اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی، جو جتنے بھی مالی حقوق ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ بہنوں کی وراثت کھائی ہے، سمجھ آئی، سارا کچھ خیر۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت سے بھی پہلے کے گناہ، ہجرت سے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں بھی یہی ہے، ہجرت سے پہلے کے وہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے جو توبے سے معاف ہوتے ہیں یا بغیر توبے کے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں ادائیگی کا تصور آ جائے تو وہ ہجرت سے وہ گناہ معاف نہیں، یعنی وہ گناہ جہاں گناہ کے بدلے میں ادائیگی کا تصور آ جائے وہ ہجرت سے معاف نہیں ہوں گے۔ وہی بات ہو گئی، آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، ہجرت سے قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ آپ نے کسی کی کیا کہتے ہیں پیسے چرائے ہیں، معاف نہیں ہوں گے۔ آپ نے بہن کو وراثت کا حصہ نہیں دیا ہے تو ہجرت کرنے سے تو وہ وراثت کا حصہ آپ جو ہڑپ کر گئے وہ معاف نہیں ہوگا، آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ اس کا تعلق ادائیگی سے ہے۔ یہ میں نے آپ کو تشریح کی نا، بڑا میتھمیٹیکل ہے، یہ کہیں بھی جا کے یہ ضابطہ انشاءاللہ ٹوٹے گا نہیں، انشاءاللہ۔ اگر علماء سن رہے ہیں ان کے ذہن میں کوئی اور بات ہے یا میری اس تشریح پہ اعتراض ہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اگر میری اصلاح ہے تو میری اصلاح ضرور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح حج ہے، ٹھیک ہے، حج سے وہ تمام گناہ جو توبے سے معاف ہو جاتے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، جو بغیر توبے کے بھی معاف ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ لیکن حج سے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے کہ جہاں ادائیگی آتی ہے، کہ گناہ کے بدلے میں ادائیگی کرنی پڑتی ہے، حج سے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ بہن کی وراثت کھائی ہے، معاف نہیں ہوگا، یتیم کا حق کھایا ہے، معاف نہیں ہوگا، قرضہ لیا ہے، معاف نہیں ہوگا، کسی اور کے پیسے دینے، معاف نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے حج کرنے سے پہلے آپ نے بڑی بڑی غیبتیں کی ہیں، شراب پی ہے، زنا کیا ہے، لواطت کی ہے، آنکھ کی خیانت کی ہے، ہاتھ کی خیانت کی ہے، سمجھ آئی۔ اب یہ وہ گناہ جہاں کوئی ادائیگی نہیں کرنی پڑتی، تو یہ جو گناہ ہیں یہ ہجرت کرنے سے بھی معاف ہوں گے، حج کرنے سے بھی معاف ہوں گے، اسلام لانے سے بھی معاف ہوں گے۔ لیکن جہاں ادائیگی کرنی پڑتی، یتیم کے حقوق آپ نے ادا نہیں کیے، بہن کی وراثت آپ نے نہیں دی، قرضہ آپ نے نہیں اتارا، تو نہ وہ اسلام لانے سے معاف ہوں گے، نہ وہ ہجرت کرنے سے معاف ہوں گے، نہ وہ حج کرنے سے معاف ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کی غلط فہمی بھی دور ہو گئی ہوں گی، 14 طبق روشن بھی ہو گئے ہوں گے
اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔